عبد المطلب آیا ہوں۔ وہب نے سوچا کہ آج میرے گھر میں میرے غریب خانے میں سردار قریش عبد المطلب کیسے آئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت عبد المطلب نے اپنی چادر پھیلا دی اور چادر پھیلا کر کے آپ نے فرمایا وہب میں تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت وہب نے عرض کیا آپ کہتے عبد المطلب بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر کا پتہ آپ کو کس نے بتایا، ہمارے گھر تک آپ کو کس نے بھیجا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ کعبے کے صحن میں سویا ہوا تھا، ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر کے آپ کے گھر کا پتہ بتایا۔ میں نے پوچھا تھا آپ کون ہیں، تو اس آنے والے نورانی شکل والے بزرگ نے کہا اے عبد المطلب میں کوئی اور نہیں بلکہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور میں آپ کے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتے کا پتہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات حضرت وہب کہتے ہیں اے عبد المطلب جو بزرگ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے خواب میں آئے تھے وہی ابراہیم میرے بھی خواب میں آئے تھے اور مجھے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہب تمہارے گھر میں عبد المطلب آنے والے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آنے والے ہیں اور اے وہب انکار مت کرنا۔ حضرت وہب کہتے ہیں حضرت عبد المطلب سے کہ حضرت عبداللہ کے لیے آپ نے رشتے کی بات کی ہے، میری بیٹی آمنہ آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی رہے گی اور یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا رشتہ منظور ہو جاتا ہے اور آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ بہو بن کر کے حضرت عبد المطلب کے گھر میں تشریف لاتی ہے اور حضرات وہ دن بھی آتا ہے کہ نور محمدی حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے بدن میں آ جاتا ہے، یہ نور محمدی منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی قربان جائیے حضرت آمنہ کے شکم میں جب یہ نور محمدی آتا ہے، ایک مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، حضرت گرامی دوسرا تیسرا مہینہ بھی گزرنے سے پہلے حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میری شریک حیات میں چاہتا ہوں کہ میں پردیس جاؤں کچھ کمانے کے لیے، اب ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں، میں کچھ تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے بخوشی اجازت دو، میں جب آؤں گا تو تمہارے ہاتھ کی بنی روٹی بھی کھاؤں گا، ہم بعد میں بیٹھ کر کے آپس میں باتیں بھی کریں گے اور بقیہ زندگی بھی گزاریں گے۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، حضرت عبداللہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے، وقت بتا کر کے کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں واپس آؤں گا۔ حضرات ادھر حضرت عبداللہ چلے گئے، ادھر حضرت آمنہ انتظار میں ہے، حضرت آمنہ انتظار کر رہی ہے، دن گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے وہ دن بھی قریب آ گیا کہ جس دن حضرت عبداللہ نے آنے کا وعدہ فرمایا تھا، آج حضرت آمنہ خوش نظر آ رہی ہے، چہرے میں بشاشت نظر آ رہی ہے، آپ روٹیاں پکا رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا آمنہ کیا بات ہے، آج بیٹی تم بڑی خوش نظر آ رہی ہو، آخر بات کیا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ بابا جان آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کی تاریخ ہے، آج وہ واپس آنے والے ہیں، اس لیے میں یہ روٹیاں پکا رہی ہوں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم بیٹھ کر کے آپس میں کھائیں گے۔ حضرت جب دیر ہو جاتی ہے حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی آمنہ روٹیاں تم کھا لو۔ حضرت آمنہ نے کہا نہیں حضرت عبداللہ کے آنے کے بغیر میں روٹیاں نہیں کھاؤں گی۔ یا بابا چاہیے آپ پتہ تو کیجئے کہ بہت دیر ہو گئی، آج میرے عبداللہ آنے والے تھے مگر آج تک ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں اور کعبے کے پاس جا کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں ذرا بتاؤ کیا کسی کو میرے عبداللہ کا پتہ معلوم ہے؟ کیا میرے عبداللہ کے بارے میں کسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، کب آنے والا ہے؟ حضرات ایک نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور آنے کے بعد اس نوجوان نے کہا حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بڑی غمناک خبر ہے، بڑی دکھد خبر ہے، دکھ بھری خبر ہے، بڑی غمناک خبر ہے۔ کہا کون سی خبر ہے؟ کہا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ حضرات حضرت عبد المطلب کے کلیجے میں غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، بوجھل کوجھل قدموں سے آپ گھر کی طرف واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ غمناک خبر میں حضرت آمنہ کو کیسے سناؤں؟ مگر حضرات بتانا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت آمنہ سے یہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ آمنہ جس عبداللہ کی تو انتظار کر رہی ہے اب وہ عبداللہ آنے والا واپس آنے والا نہیں ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کے دل پر بھی غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہیں